مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر گاڑی سے اترنے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمال تھی۔ لڑکی کو پسند آئی تو اس نے پتہ کیا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکی نے اس دن سے صفحہ اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ ایسے ہی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ امام صاحب سے ملتے ہی عمادین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا اور اس نے لڑکے کی جانب اشارہ کیا اور بنا لڑکی کے پوچھے ہی امام صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ لڑکے کی دینداری دیکھ کر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے ہی سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی اور گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ اور خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا اور اس نے بہت کوشش کیا لیکن لڑکی کو پا نہ سکا، لیکن جادوگر سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیا اور کھڑا ہوا۔ لڑکے نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا تو دریں اثنا پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا، پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کی توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی کو جادو کرنے کی پوری کہانی سنائی کہ ہم اساتذہ باطن شیطان کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا تو شیطان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی فرشتے معمول تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے معمول تھے لیکن پہلے اسی تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے دراصل شیطان سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے اور اس دن کے بعد سے اب وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر معمول ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں ہوتے۔ نیک خاندان کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ ایسا ہی انتظام کرتا ہے۔